السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 1 سے 5۔ پہلے ان کا ترجمہ پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطری جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، جاعل الملائکہ اس نے بنایا ملائکہ فرشتوں کو، رسولن قاصد بنایا جو کیا ہیں، اولی اجنحہ جو پروں والے ہیں، مثنا دو دو پروں والے، و ثلاثہ و رباع تین تین اور چار چار پروں والے۔ یزید مزید اضافہ کرتا ہے، فی خلق کی پیدائش میں، ما یشاء جیسے چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ما یفتح اللہ نہیں کھول سکتا، ما یفتح اللہ جس کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ، للناس لوگوں میں سے، میں رحمت، فلا ممسکا پس نہیں روک سکتا کوئی لہا اس کے لیے، وما یمسک اور جس کے لیے بند کر دیں، فلا مرسلہ تو نہیں کھول سکتا لاہو من بعد اس کے بعد کوئی بھی اس کے لیے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم اپنے اوپر، حل کیا من خالقین کوئی خالق ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یرزقکم جو رزق دے تم کو، من السماء والارض آسمانوں اور زمین سے، لا الہ الا ہوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بہ کے جا رہے ہو، وَإِنْ اور اگر یکذبوک اگر وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، فقد کذبت تو پس بے شک جھٹلائے گئے، رسول من قبلک آپ سے پہلے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے امور، سارے معاملات سارے کام۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ہے، لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، فلا تغرنکم پس نہ بہکا دے تم کو، دھوکے میں ڈال دے تم کو، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں غرور، کوئی دھوکا، دھوکے باز۔ بامحاورہ ترجمہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ اللہ کے لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کوئی کھول دے اللہ کچھ لوگوں میں سے لوگوں کے لیے، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جو بند کر دے جس کے لیے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں زمین آسمان سے رزق دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ کہیں دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 1 سے 5 کی تفسیر کرنے لگی ہوں۔ آج ہماری صورت شروع ہو گئی ہے سورہ فاتر۔ فاتر کا معنی پیدا کرنے والا، یہ مکی صورت ہے، اس کی 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ الحمدللہ، اس میں اللہ تبارک کی تعریفوں سے ہی اس صورت کی ابتدا کی گئی ہے کہ وہ اکیلا تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوئی الحمدللہ سے، اس کی بھی ایسے ہی اس صورت کی بھی الحمدللہ سے ہی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک نے توحید کے ساتھ ساتھ نبوت، قیامت اور اس کے متعلق مختلف باتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود برحق ہونے کی پہلی دلیل اللہ نے کیا سب سے پہلے بیان کی کہ وہ زمین و آسمان کو بنا دیا اس نے بغیر کسی نمونے کے. جب زمین و آسمان میں ہر چیز آ گئی، ساری کائنات آ گئی، اسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہ، یہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جاعل الملائکہ، پھر اس نے فرشتوں کو بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. انبیاء رسول کا انتخاب فرمایا اور ان کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اپنا رسول پیغام پہنچا کے دینے والے. ان سب سے فرشتوں میں سب سے بڑی شان والے جبرائیل علیہ السلام ہیں. ان کو الروح الامین بھی کہا جاتا ہے. بعض اور فرشتے بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. بعض اوقات فرشتوں کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی اپنے نیک بندوں کو بشارت دینے کے لیے یا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے خواب میں یا جاگتے ہوئے مختلف انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتا رہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، مختلف قرآن سے ہمیں وضاحت ملتی ہے. اولیاء اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. تو فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا ذکر کیا. یہ جو اجنحہ لفظ ہے نا، یہ اصل میں ہاتھ بازو کے لیے آتا ہے، مگر یہاں پہ پرندوں کے پروں کا ذکر آتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ اڑتے ہیں. تو سب سے کم پر 2 ہوتے ہیں، اس سے زائد کتنے ہوں؟ اس سے زائد جتنے اللہ نے چاہا. پہلے اللہ نے 2 بتایا، پھر 4 بتایا، پھر 3 بتایا. تو یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی اس کے علاوہ جتنے چاہے اللہ دے دے، جتنے زیادہ ہوں گے پرواز میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا نا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. تو جتنی چاہے اللہ بڑھا دے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اس آیت سے مقصد مشرکین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں میں سے کوئی اولاد، روزی یا باقی نعمتیں دے سکتا ہے یا روک سکتا ہے. تو اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی دے سکتا ہے. اگر اللہ روک لے کسی سے کوئی اپنی نعمتیں تو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا. اللہ هو العزیز الحکیم. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلاؤ نا، نمک حرام نہ بنو. بھلا بتاؤ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے رہا؟ ظاہر ہے کوئی اور نہیں ہے، تو انکاری ہوا نا. پھر کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. جس کا کھاؤ گے اسی کے گیت گاؤ گے نا، تو پھر دوسروں کے گیت کیوں گاتے ہو؟ وَيُكَذِّبُوكَ. تو یہاں پہ اللہ تبارک نے اپنے نبی سے کہا جا رہا ہے، اپنے نبی سے، کہ اگر یہ تم ساری آیتیں ان کو بتاؤ گے تو آپ کو جھٹلائیں گے. اگر جھٹلا دیں گے تو تسلی دینے کے لیے اللہ نے کہا آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا. ان لوگوں نے صبر کیا. تو یا نبی اگر تجھے جھٹلا دیں گے نا تو آپ نے بھی صبر کرنا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یعنی اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو کہیں دنیا کی زندگی کی لذتیں، اس کی فریبیاں، اس کے خواہشات، اس کی دل رنگینیاں، سب کچھ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بس یہی زندگی ہے. کیونکہ اس دنیا نے تو بہت سے لوگوں کو دھوکے سے برباد کر دیے. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی چیز ہے. کوئی انسان اور یا یہ دنیا یا شیطان تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی قسم کے فریب دیتا ہے. کسی کو یہ فریب دیتا ہے کہ اللہ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. کسی کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہی نہیں ہے جو نفع نقصان کا اختیار رکھے. کسی کو یہ حکم دیتا ہے کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا. کسی کو اللہ کی رحمت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، جتنے چاہو گناہ کر لو وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نیک عمل نہ کرو، ابھی سب بڑی زندگی پڑی ہے، مہلت ہے، ابھی کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، کل پڑھ لیں گے نماز، پھر پڑھ لیں گے، پھر نیک عمل کر لیں گے. یہ دھوکہ ہی تو ہے.
اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکوں سے اور دنیاوی خواہشات سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 6 سے 10 کا ترجمہ پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اس کو سمجھو اپنا دشمن ہی۔ انما یدعو، بس بے شک وہ حزبہ اور اس کا گروہ، یدعو بلاتے ہیں، حزبہ اس کا گروہ، اور وہ لیکونو تاکہ ہو جاؤ، من اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے عذاب ہے سخت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر۔ افمن زینا، تو کیا وہ انسان زینا مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، لہو اس کے لیے سو برے اعمال، اس کے اعمال برا عمل سجا دیا گیا، فراؤ تو اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا حسن اچھا، فإن اللہ یضل من یشاء، تو اللہ تبارک جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے۔ فلا تذهب، تو نہ جاتی رہے، نفس کا تیری جان، علیہم ان پر، حسرت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ارسل ریا، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر، وہ اٹھا کے لاتی ہے، ابھارتی ہے، سحابن، بادلوں کو، فسقناہ، لے جاتی ہے اس کو، الی طرف، بلدن، شہر کی طرف، میتن، مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بھی، بس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ارد، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہم اٹھائیں گے، اسی طرح سب کو اٹھایا جانا ہے۔ من کانا یرید العزہ، جو انسان چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے، الیہ یسعد، اسی کی طرف چڑھتا ہے، کالم، کوئی کلام، کوئی بات، طیب، جو پاکیزہ، والاعمال الصالح، اور نیک اعمال، یرفع، بلند کرتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ مکر کرتے ہیں، برائی والے تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ومکروا، اور تدبیریں کرنا، اولئک، ان لوگوں پر، ہوا یبور، ان کو ہی برباد کر دیں گی۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ انسان جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس بے شک جو ایسا نہیں ہے اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے، تو بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اپنی جان ان حسرتوں کی وجہ سے تیری نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح سب کو اٹھایا جانا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی طرف خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر برباد ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 6 سے 10 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ان الشیطان لکم عدو۔
اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی تمہارے ساتھ عداوت دشمنی بڑی پرانی ہے، تمہارے باپ دادا تمہارے اصل سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک ہے، ہمیشہ کی، جس کی بنیاد کیا ہے؟ حسد، اور حسد کرنے والے کی کبھی کبھی دشمنی ختم نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ نے بتایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جب وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اپنا خیر خواہ دوست نہ سمجھو، اپنے عقائد، اعمال، افعال، اقوال، احوال، مطلب ہر چیز میں اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو اور مرتے دم تک اس سے دشمنی رکھو۔ انما یدعو حزبہ، اپنے گروہ سے مراد وہ لوگ جو اس کا کہا مانتے ہیں، اس کے گروہ کے لوگ شیطان کے ساتھی جو بظاہر تو انسان ہی ہوتے ہیں لیکن کیا وہ شیطان کے کا ساتھ دیتے ہیں، انسانوں کو اسی غلط کام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ چاہے گا اکیلا جہنم میں نہ جائے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائے، جو ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے ہم اور ساتھیوں کو لے کے جائیں۔ اللہ زینا کفروا لہم عذاب شدید، تو اللہ نے بتایا ایسے لوگ جو فرما بردار اور نافرمان، جو کہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کافر کے شیطان کے نافرمان، شیطان تو کہے گا نا میرے یہ نافرمان ہے، ایسے ہی اس کے الٹل بھی لے لو، تو ہر انسان کو اسی حساب سے اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 8، افمن زین لہ سوء عملہ، یعنی کیا وہ انسان جس نے برا عمل کیا تو اس کو اچھا سمجھا تو وہ کیسے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے؟ ایسے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرک جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے بھی ہمارے عید کے دن اتنا بڑا واقعہ پیش آیا گجرانوالہ میں، میرے خیال شاید، کہ وہاں پہ وہ بتا رہا تھا، امام صاحب خطبہ دے رہے تھے عید کے دن کہ مشرکین کی اللہ تعالیٰ قربانی بھی قبول نہیں کرتا، مشرکین بھی ایسے قربانی تو دیا کرتے تھے، تب وہ بھی کیا کرتے تھے، تو جواب میں اس کو توحید کے نام پر مار دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس نے کیا اس نے تو اس عمل کو اچھا سمجھا، حالانکہ وہ برا عمل تھا۔ تو جو انسان برے عمل کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے وہ کیسے اللہ سے معافی مانگے گا؟ ایسے انسان کی تو ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت پر نہیں آتے، مگر جس سے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے بھی دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ حسرت افسوس کی وجہ سے کہیں آپ کی جان ہی نہ نکل جائے۔ اللہ کے نبی کو بہت صدمہ افسوس ہوتا تھا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تبارک نے یہاں پہ دھمکی دی ہے، ان لوگوں کو بتا دیا ہے خوب اچھی طرح کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو مجرم ہے نا، اللہ کو بڑا پتہ ہے ان کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ رب کی ذات کرتی ہے، یہ سارا کچھ، زمین خشک ہے، بنجر ہے، مردہ ہے، تو اللہ کی طرف سے جب بارش آتی ہے تو لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہی کیفیت انسانوں کی ہوگی جب زمین سے اٹھیں گے۔ آیت نمبر 10، من کان یرید العزت، اللہ نے بتایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت اور غلبہ حاصل ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت سب کچھ، بادشاہی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ نے عزت تو مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی جو شخص جاننا چاہتا ہے نا کہ عزت اور غلبے کا مالک کون ہے، وہ جان لے عزت اور غلبہ سب اللہ کے لیے، جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو نیک اعمال ہیں وہی اوپر جاتے ہیں، پہلے ایمان پھر نیک اعمال، وہی اللہ کی طرف آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ الکلم الطیب سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے، لیکن اس میں سارے نیک اعمال آ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر، کلمہ اسلام، دعا، تلاوت قرآن، تعلیم و تربیت، دین کی دعوت، ہر نیک بات
پاکیزہ بات وہ رب کی طرف جاتی ہے، اللہ سے قبول کرتا ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے اور اللہ سے بلندی عطا کرتا ہے۔ ناپاک اور خبیث باتوں کو نہ عروج ملتا ہے، نہ وہ اللہ کی طرف چڑھتی ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اللہ تبارک نیک اعمال کو بلند کرتا ہے، بھلے اور نیک کام ہی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ بالآخر سچائی ہی جیتتی ہے، بالآخر اللہ تبارک نیکی کو ہی غلبہ دیتے ہیں، بالآخر کفر دفع ہوگا اور اسلام کو ہی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ والذین یمکرون السیئات، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی کے خلاف قتل کی آپ کی سازشیں کی گئیں، مسلمانوں کو بدر میں ہلاک کرنے کے لیے مختلف مقام پر کوششیں کی گئیں، مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف چالیں چلی گئیں، لیکن کیا ہوا؟ ساری چالیں ناکام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابیاں دے دی۔ ان کے جو مکر تھے، چالیں تھیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 11 سے 15 تک کی پہلے ترجمہ پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تبارک نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے، ثم پھر من النطفہ، من نطفہ، نطفہ سے، پانی کے قطرے سے، ثم پھر جعلکم ازواجا، بنا دیے تمہارے ازواج جوڑے، وما تحملو، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثی، کوئی مادہ، یا نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ بچہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم میں ہے، وما یعمر، اور نہ بڑھائی جاتی ہے عمر، من معمر، بڑی عمر والے کی عمر، ولا ینقص، اور نہ کم کی جاتی ہے، من عمری، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک، یہ بے شک یہ جو چیز ہے، علی اللہ یسیر، اللہ تبارک پر بڑی آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے بحرانی، دو سمندر، ھذا عذب، یہ عذب میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ آسانی سے اترنے والا ہے گلے میں، شراب پینے والے کے لیے، یا اس کا پانی، وھذا، اور یہ جو ہے، ملح، یہ نمکین ہے، اجاج، کڑوا ہے، کھاری ہے، ومن کلی، اور ہر ایک میں سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحمن، گوشت، طریہ، تازہ، تخرجون، اور تم نکالتے ہو، حلیتن، زیور، تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، فیہ، اس میں، مواخر، چیرتی ہیں پانی کو، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کا فضل، روزی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے وہ رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے نہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کام پر لگا دیا ان سب کو، کل، سارے، یجری، چلتے ہیں، لاجل مسمى، وقت مقررہ تک، اجل، وقت مسمى مقرر، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ، ما یملکون، نہیں مالک، نہیں کچھ ملکیت ان کے، من قطمیر، ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی،
ان تعدوہم اگر تم ان کو پکارو گے لا یسمعو نہیں سنیں گے دعاءکم تمہاری دعا تمہاری پکار، ولو اور اگر سامعو اگر وہ سن بھی لیتے ہیں، ماں نہیں استجابو جواب دیں گے یا نہیں قبول کریں گے لکم تمہارے لیے، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یکفرون انکار کر دیں گے بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دیں گے تجھ کو مثل خبیر خبر دینے والے کے طرح۔ یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم فقیر و اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی اور وہی اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، حمید تمام تعریفوں کے لائق ہے، خوبیوں والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو، اور رات کو وہ دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو تمہاری درخواست کا قبول ہی نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرکا جو ہیں شرک کا انکار کر دیں گے اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اسی کی طرف فقیر ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 11 تا 15 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، واللہ خلقکم من تراب۔ ہاں، اس آیت سے پہلی آیات میں اللہ تبارک نے بارش سے زمین کے زندہ ہونے کو موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اب اس آیت میں موت کے بعد زندگی کی 3 دلیلیں پیش کی جو تینوں انسان عقل استعمال کرتے ہوئے سمجھ سکتا ہے۔ پہلی، انسان کا مٹی سے پیدا ہو کر مختلف مراحل سے گزر کر دوبارہ مٹی میں موت کے بعد اتر جانا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، یعنی کسی بھی مادہ کے حمل سے لے کر تمام مراحل پیدا ہونے تک اس کے علم میں، اس کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بنا دینا کیا مشکل ہے پھر اس کے لیے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، یہ موت کے بعد اٹھنے کی تیسری دلیل ہے، یعنی کسی زیادہ عمر والے کو زیادہ عمر دی جاتی ہے یا کم عمر والے کو کم عمر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ ہر انسان ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں جا سکتا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، آیت نمبر 12، موت کے بعد زندگی کے لیے بارش کے ساتھ مردہ زمین کو مثال دینے کے بعد دوسری مثالوں کے بعد دوبارہ اللہ تبارک نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک دلیل میٹھے دریاؤں اور نمکین دریاؤں کا بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر تو
وہ ان کے منافع ایک جیسے ہی ہیں، اس کے باوجود وہ مختلف ہیں، ٹیسٹ میں مختلف ہیں. تو یہ بھی اتنی بڑی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے. آیت نمبر 13 یولج اللیل فی النہار. یہ پیچھے بھی ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک نے دن رات کو کا آنا جانے کا سسٹم لگا دیا ہے، سورج اور چاند کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ کیسے سارے کے سارے کل یجری لاجل مسمى قیامت کے دن تک چل رہے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ نظام باقی نہیں رہے گا، ان کا چلنا رک جائے گا. والذین تدعون من دونہ. تو یہ ساری دلیلیں اللہ تبارک نے کس کے لیے دی؟ ذالکم اللہ ربکم لا الملک. ساری دلیلیں دینے کا مقصد یہ تمہارا رب صرف اللہ ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ والذین تدعون من دونہ. تو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو کتمیر کے برابر بھی نہیں. کتمیر کہتے ہیں، کبھی نوٹس کیا ہو شاید آپ لوگوں نے کہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر ہلکا سا باریک سا وائٹ سا غلاف ہوتا ہے. یہ اس کے بھی بنانے کے مالک نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ذات نہیں بنایا. آیت نمبر 14 ان تدعوہم لیسمعوا دعاءکم. یعنی اگر پہلے تو ان کو پکارو گے تمہاری پکار ہی نہیں سن سکتے. جو زندہ نہیں ہے وہ تو بالکل نہیں سنیں گے، جو زندہ سامنے بیٹھے ہیں صرف وہی سن سکتے ہیں. اگر فرض کیا وہ سن بھی لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکے. ہاں تو ایسے ہی ہوگا نا. یوم القیامہ یکفرون. قیامت کے دن وہ خود ہی انکار کر دیں گے، جنہوں نے خود آپ کو اس کام پہ لگایا تھا وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرح خبردار کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. خبیر پوری طرح خبر رکھنے والی صرف اللہ کی ذات. یہ لوگ جن کو آپ پکارو گے وہ نہ آپ کی پکار کو سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس چیز کو کا کوئی حل نکال سکتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات نکال سکتی ہے. آیت نمبر 15 یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یعنی زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. وہ کتمیر کے بھی چھلکے کے برابر نہیں ہیں، گٹلی کے چھلکے کے. تو اب خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے. تو پھر ظاہر ہے جب اسی کے محتاج ہو تو اسی سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. واللہ هو الغنی الحمید. تو اللہ غنی ہے، اس کی اگر تم اس کی خوبیاں بیان کرو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری نعمتیں اسی نے تم کو دی ہیں، تو اس لیے اس کی پھر خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 16 سے 20 تک کا پہلے ترجمہ پھر تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. ان اگر یشاء چاہے، یذہبکم لے جائے تم کو، ویأتی اور لے آئے، بخلق جدید نئی مخلوق کو. وما ذالک اور یہ چیز علی اللہ اللہ پر بھی عزیز بہت آسان ہے، بے عزیز کچھ مشکل نہیں ہے. ولا اور نہ تازرو نہ بوجھ اٹھائے گی، وازراتن بوجھ، وزرا اخرى دوسرے کا بوجھ. وَإِن تَعْدُوا مُثْقَلًا اور اگر بلائے گی کوئی جان، مُثْقَلًا بوجھ کی طرف، الى حملها جو اس نے اٹھایا ہوگا، لا يحمل نہیں اٹھایا جائے گا، منہ اس میں سے شیء کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کانا ہوا ذا قربا قریبی رشتہ دار بھی. انما پس بے شک تنذر الذین آپ ڈرائیے، الذین ان لوگوں کو، یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں،
ومن تزکا، اور جو کوئی پاک ہو جائے، تزکیہ کر لے، فإنما یتزکا لنفسی، بس بے شک وہ پاک ہوا ہے نفسی، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما یستوی الأعمى والبصیر، نہیں برابر ہو سکتے اعمیٰ اندھا، والبصیر اور نہ دیکھنے والا، ولا الظلمات اور نہ اندھیرے، ولا النور اور نہ ہی روشنی۔ با محاورہ ترجمہ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ قرابت دار ہو۔ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف اپنے لیے ہی پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر، پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 16 تا 20 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ ان یشاء یذہبکم، اس آیت میں آیت نمبر 16 اور 17 دونوں میں پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور غضب سے اللہ تبارک ان سے بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی کوئی محتاجی دور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ تمہارے نہ ہونے سے اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع ہوگی، نہ یہ کہ وہ تمہارے جیسے اور پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے جو تم سے بہتر ہو، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 18، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس میں مشرکین کے اس خیال کو غلط بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر انہیں چھڑا لیں گے، جیسے نصرانی کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، اور بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے شہید ہو کر اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کا گناہوں کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَعْدُوا مُسْكَارَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، یعنی یہ نہ ہوگا کہ کوئی اپنے آپ کو کسی گناہوں کے بوجھ اٹھا لے، اور نہ یہ ہوگا کہ کسی کے پکارنے اور درخواست کرنے کے سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے گا، بلکہ اگر کوئی قرابت دار، قریبی رشتہ دار کو اس مقصد کے لیے بلائے گا نا، حتیٰ کہ باپ ہو یا بیٹا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا رشتے ہوں گے، تو وہ بھی اس کے بوجھ سے ذرہ برابر اپنے ذمہ بوجھ نہیں لے گا۔ دنیا میں کیسے باپ اپنے بچوں کے لیے سارے اصول توڑ دیتا ہے، وہاں پہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بلانے پر بھی بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان لوگوں کے رویے سے غمزدہ نہ ہوں جو آپ کی دعوت سن کر ایمان نہیں لے کے آتے، کیونکہ آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت بھی اس سے ڈرتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ومن تزکى فإنما يتزكى لنفسه، یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو انسان کفر پر لگا رہا تو وہ اپنے لیے اس نے نقصان کیا، اور جو آپ کی نصیحت سن کر ان کفر سے، شرک سے، نافرمانیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس نے آپ پر یا اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس کا پاک ہونے کا فائدہ بھی اسی کو ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کی طرف واپس جانا، وہاں پہ سبھی جان جائیں گے، اپنے اعمال کا اچھا بدلہ ہے تو اچھا لے لیں گے، برا ہے تو برا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
اور یہ کافر اور مومن کی مثال دی جا رہی ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دل کے اندھے ہو گئے نا، بظاہر تو آنکھیں ہیں، مومن دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، بظاہر آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، کافر بظاہر آنکھوں سے تو دیکھتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، جان بوجھ کے اندھا بنا رہتا ہے، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 20 ولا الظلمات ولا النور، یہ بھی کفر اور ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں نہ ہو سکتا۔ کفر کا نام اندھیرا ہے اور ایمان کا نام نور ہے۔ باطل کی کئی صورتیں ہیں، راہیں بھی بے شمار ہیں، اس لیے ظلمات کا صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جبکہ ولن نور، جبکہ حق صرف ایک ہی ہے، ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، روشنی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا النور۔ مومن دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، بظاہر آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، کافر بظاہر آنکھوں سے تو دیکھتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، جان بوجھ کے اندھا بنا رہتا ہے، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 20 ولا الظلمات ولا النور، یہ بھی کفر اور ایمان کی مثال دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 21 سے 25 تک کا پہلے ترجمہ پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا الظل ولا الحرور، ولا اور نہ ظل، نہ سایہ اور نہ حرور، گرمی دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، وما یستوی الاحیاء اور نہ برابر ہو سکتے احیاء زندہ، ولا اموات اور نہ مردہ، نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک سنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، وما انت اور نہیں تو بمسمع سنا سکتا من جو ہیں فی القبور جو قبروں میں موجود ہیں، ان انت الا نذیر نہیں تو صرف ڈرانے والا ہی ہے، انا ارسلنا کا بس بے شک ہم نے بنایا تجھ کو، بالحق کی حق کے ساتھ بھیجا تجھ کو، ارسلنا بھیجا ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ نہیں کوئی امت الا مگر خلا گزرا فیہا اس میں نذیر ڈرانے والا، نہیں ایسی کوئی امت گزری جس میں ڈرانے والا گزرا ہو۔ وَيُكَذِّبُوكَ اور اگر جھٹلا دیں تجھ کو، فقط پس تحقیق کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جاءتہم رسلہم آ گئے ان کے پاس رسول، بالبینات واضح دلیلیں لے کر، وبالزبور اور صحیفے لے کر، بالکتابی اور کتابیں لے کر، کتاب کون سی؟ منیر روشن کتاب۔ با محاورہ ترجمہ، اور نہ سایہ اور نہ لو دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، یعنی لو برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ہرگز اس سے سنا نہیں سکتا جو قبروں میں ہیں، تو محض ایک ڈرانے والا ہے، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے، اور اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو بلا شبہ ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشنی والی کتاب لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 21 تا 25 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، یعنی ثواب اور عذاب، یعنی جنت اور جہنم۔ سایہ جو ہے وہ جنت کی مثال ہے، اور جہنم جو ہے وہ لو یعنی گرمی کی مثال ہے، ثواب اور عذاب کی مثال ہے۔ دنیا میں حساب لگا لیں، جب سخت
گرمی ہوتی ہے تو انسان کیسے سائے ڈھونڈتا ہے، حتیٰ کہ جاندار سارے جانداروں میں جانور لگا لیں کوئی بھی وہ سائے ڈھونڈتے، تو دھوپ میں تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو ایسے ہی سردیوں میں الٹ اس کے ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب برابر نہیں ہو سکتی، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جیسے ایمان کی، مسلمان کی، کافر کی مثالیں دی، ایسے ہی مثالوں سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، یہ ایمان لانے والوں کی اور ایمان نہ لانے والوں کی مثال ہیں کہ ایمان لانے والے زندوں کی طرح، ایمان نہ لانے والے مردوں کی طرح۔ جس طرح روشنی اندھیرا برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہی ان اللہ یسمیع من یشاء، سنانے کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے، سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق کے ساتھ سنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہنے کی بات تو دوسری ہے، وہ جسے چاہے سنا دے، چاہے تو بے جان پتھروں کو سنا دے، کسی اور میں یہ قدرت نہیں ہے، نہ یہ رسول کے بس کا کام ہے کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہو گئے ہیں ان کے دلوں میں اپنی بات کو اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کے بہرے کانوں کو حق کی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے تو ان کو نہیں سنا سکتا، تو انہی کو سنا سکتا ہے جو بات کو سننا چاہتے ہیں، عقل والی بات کو، اور اس پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مانتا بمسمع من فی القبور، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں لوگ بھی کہتے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں ہیں، یعنی جس طرح تیرے بس میں یہ بات نہیں ہے نا تو قبروں میں دفن مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتا، اسی طرح جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں تو ان کو بھی اللہ کی آیات نہیں سنا سکتا، نہ ہی ان کو سیدھے راستے پر لا سکتا۔ یہ آیت مردوں کے نہ سننے پر بڑی واضح دلیل ہے۔ آیت نمبر 23، ان انت الا نذیر، تیرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار لوگوں کو کرنا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ انہیں ہدایت دینا، ان کے دلوں میں ایمان کو اتارنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے غم نہ کریں، ان کے ایمان لانے پر دل برداشتہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 24، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، یعنی اے رسول ہم نے تجھے حق دے کر بھیجا تاکہ جو تجھ پر ایمان لائیں تو ان کو جنت کی خوشخبری ہو، اور جو تجھے جھٹلا دیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ تو اس میں رسول اللہ کو اللہ نے خوشخبری دی اور تسلی دی ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پر اپنی رحمت کا اور اپنے فضل کا بیان کیا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا کہ ان کے لیے سیدھے اور غلط راستے کی نشاندہی نہیں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کہ جو پہلے بھی قومیں گزری ہیں ان کی طرف کوئی نہ کوئی رسول، ڈرانے والا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، نائب ہو، مبلغ ہو، عالم دین ہو، کوئی ہو، آیا ضرور ہے۔ آیت نمبر 25، وَمَن يُكَذِّبُكَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو جھٹلا دیں گے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو آپ سے پہلے رسول آئے، بلکہ آپ سے پہلے کئی رسول ان کے پاس ہے، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ انہوں نے ان کے پاس رسول آئے، کتابیں لے کر آئے، روشن کتابیں لائے، دلیلیں لائے، صحیفے لائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ انہوں نے ان کے پاس رسول آئے، کتابیں لے کر آئے، روشن کتابیں لائے، دلیلیں لائے، صحیفے لائے، لیکن انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر، پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 26 تا 30 تک تفسیر اور ترجمہ۔ پہلے ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا، الذین کفروا جو وہ لوگ جو کافر تھے، فکیف تو پھر کیسا، کانا ہوا، نکیر میرا عذاب، میرا پکڑنا۔
علم ترا کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرجنا پس ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ ثمرات ثمرات پھل مختلفاً مختلف ہیں الوانہا ان کے رنگ ومن الجبالی اور پہاڑوں میں سے جددن الگ الگ ہیں جدا ہیں ان کے بھی رنگ بیزن کچھ سفید ہیں وحمر اور کچھ سرخ ہیں مختلف الوانہا ان کے رنگ بھی مختلف ہیں وغرابیب اور کچھ گہرے سود کالے ہیں گہرے سیاہ رنگ کے سخت کالے سے ہیں ومن الناسی اور لوگوں میں سے والدواب بھی کچھ جاندار چلنے والے جانور والانامی اور چوپائے مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی مختلف ہے کذالک اسی طرح انما پس بے شک یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے من عبادہ اس کے بندے علماء جو عالم ہیں جاننے والے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تبارک عزیز سب پر غالب ہے غفور بے حد بخشنے والا ان الذین یتلون الکتاب بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا رزق کا رزق نہ ہم نے ہم ان کو خرچ کرتے ہیں سرن چھپا کر و علانیتاً اور ظاہر کر کے اعلان کر کے بھی یرجونا ایسے ہی لوگ امید رکھتے ہیں کہ تجارت ان کی لن ہرگز نہیں تبور برباد ہوگی یا کبھی برباد نہیں ہوگی لیوفیہم تاکہ پورا دے ان کو اجورہم ان کے اجر ویزیدہم اور زیادہ دے مزید دے ان کو من فضلی اپنے فضل سے انہ غفور شکور بے شک اللہ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی اور شکور شاکر قدردان بھی ہے قدر بھی کرنے والا ہے محاورہ ترجمہ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تو میرا عذاب کیسا تھا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ حصے ہوتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور کچھ کالے سیاہ بھی ہیں اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے چھپا کے اور ظاہر کر کے خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی تاکہ وہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا اور بہت قدردان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ثم اخذت الذین کفروا اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں تسلی دی اور یہاں پہ ایمان نہ لانے والوں کو ڈانٹا اور دھمکی دی ہے کہ اگر پہلے لوگ اسلام قبول نہیں کیا میرے نبیوں پر میرے رسولوں پر ایمان نہیں لائے تو میرا عذاب دیکھا کیسا ہوا اگر تم لوگ بھی ایمان نہ لائے تو میرا عذاب تم لوگوں سے بھی دور نہیں ہے آیت نمبر 27 علم تری ان اللہ انزل من السماء اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات میں مختلف چیزوں کا فرق بتایا دلیلیں دینے کے لیے کہ میٹھا ہے دریا نمکین سمندر ہے نابینا اور بینا لوگ ہیں اندھیرے روشنی ہیں اور مردہ اور زندہ مومن کافر مختلف مثالیں دی
تو اب یہاں پہ کائنات میں موجود نباتات اور جمادات کی رنگا رنگی پر غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ مختلف قسم کے رنگ کے مختلف چیزیں ہیں، مختلف نباتات ہیں، پھل دیکھ لیں تو رنگ مختلف ہیں، سبزیاں دیکھ لیں تو ان کے رنگ مختلف ہیں، پتے دیکھ لیں، ہر چیز، بعض دفعہ ٹہنیوں کے رنگ مختلف، پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بیس، تو ایسے ہی پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے، کئی قسم کے، سائز میں، بناوٹ میں، رنگوں میں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، ایسے نباتات جمادات ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری مخلوق کو بھی دیکھ لیں، ان کا رنگا رنگی کا بھی یہی عالم ہے، انسان، جانور، چوپائے، ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا نہیں۔ تو یہ سارے مثالیں کن کے لیے دی جا رہی ہیں؟ جو لوگ مثالوں کو سمجھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات کا علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کا علم رکھنے والے نہیں۔ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم اور اللہ کی عظمت کو جاننے والے، اللہ کی صفات کا علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم سے سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کے ایسے علماء کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ پہلا وصف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی اس کی پہچان کرواتی ہے نا۔ دوسری اور تیسری صفت، دوسری نماز قائم کرنے کی، تیسری اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ تو یہ صفات تب پیدا ہوتی ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا جو نہ تجارت لن تبور، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے اصل میں جب انسان کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو نفع اور خسارے کا ڈر رہتا ہے، تو یہاں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خسارے سے نفع ہی نفع ہے انشاءاللہ۔ لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورے اجر دے گا۔ پورے اجر دینے کے ساتھ ساتھ اور مزید زیادہ، جیسے حدیث میں آتے ہیں نا، کئی گنا زیادہ، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہ غفور شکور، کیونکہ وہ کیا ہے، پہلے تو ایمان والوں کے گناہوں پر پردہ ڈال لے گا، پھر ان کے اعمال کی قدردانی کرے گا۔ آمین اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر، پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 31 تا 35 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، والذی، اور جو ہم نے، اوحینا وحی کی، الیک تیری طرف، من الکتابی کتاب میں سے، هو الحق یہی حق ہے یا وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما جو بین یدی اس سے پہلے کتابیں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک، بھی عبادی اپنے بندوں کے بارے میں، لا خبیر بصیر، البتہ پوری طرح خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ثم پھر اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، فمنہم پس ان میں سے، ظالم لنفسی کوئی ظلم کرتا ہے، لنفسی اپنے اوپر، ومنہم اور ان میں سے کچھ، مقتصد درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ، سابقم سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ذالکا یہی ہے، هو الفضل جو فضل ہے، کبیر بہت بڑا، جنات عدن
جنت عدن ہمیشگی والی جنت، یدخلونہا داخل ہوں گے اس میں، یحلون پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا اس میں یعنی جنت میں، من سے اساورا کنگن، ذہبن سونے کے، ولولوا اور موتیوں والے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر ریشم کا، وقالوا الحمدللہ اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، الذی جو کہ اذہبا لے گیا، عنا ہم سے، حزن غم، ان ربنا بے شک ہمارا رب، لغفور البتہ بے حد بخشنے والا، شکور قدردان ہے، اللہ جس نے احلنا حلال کر دیا ہمارے لیے، دار المقاماتی ہمیشگی والا مقام، گھر، من فضل اپنے فضل سے، لا یمسنا نہ چھوئے گی ہم کو یا نہ پہنچے گی ہم کو، فیہا اس میں، نصب کوئی تکلیف، ولا یمسنا اور نہ پہنچے گی ہم کو، فیہا اس میں، لغوب کوئی تھکاوٹ وغیرہ۔ با محاورہ ترجمہ، اور وہ جو ہم نے تیری طرف کتاب میں سے وحی کی ہے وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو اختیار کرتا ہے اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہے، اللہ کے حکم سے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں کچھ سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں سے ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 31 تا 35 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ آیت نمبر 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب، کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے علماء کی فضیلت پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، اور یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہی کامل مکمل حق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام پر مشتمل جتنی کتابیں ہیں، کچھ تو لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہیں، کچھ باطل ہیں، اکثر ان کا حصہ باطل ہے، نازل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی لیکن لوگوں نے خود ہی اس میں رد و بدل کر دی، کمی بیشی کر دی، جبکہ اس میں جو حق باتیں ان کتابوں میں بھی آئی تھی وہ بھی پہلی کتابیں اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی، اور یہ کتاب بھی پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آیت نمبر 32، ثم اورثنا، یعنی ہم نے یہ کتاب کی طرف وحی کی، یہ کتاب جو ہے آپ کی طرف وحی کی، اور پھر اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اس کتاب کا وارث بننے کے لیے یعنی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے چن لیا، اور یہ ہماری مرضی کے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ تو پھر آگے کیا اللہ نے بتایا کہ کتاب اللہ کے وارث بننے والے افراد کی وہ جو ہیں وہ یعنی امت مسلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، کچھ درمیانی رائے اختیار کرتے ہیں جن کے نیک اور اعمال اور برے اعمال تقریباً برابر ہوتے ہیں،
اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کو حاصل ہونے والی نعمت یعنی کتاب اللہ کی وراثت اور امت مسلمہ میں شامل ہونا ہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 33، جنات عدن یدخلونہا، پھر یعنی یہ تینوں گروہ بالآخر جنت عدن میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ کتاب کے جو وارث ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نازل کردہ تمام کتابوں کا وارث بنایا۔ ان میں سے ظالم کو بخش دیا جائے گا اور درمیانہ رو کا آسان حساب ہوگا، اور سبقت لے جانے والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 34، وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی جس طرح انسانوں کو دنیا میں عادت تھی نا کہ کوئی بھی نعمت ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو ایسے ہی وہاں پر بھی الحمدللہ کہیں گے۔ جب جنت کی نعمتیں مل جائیں گی تو ایسے ہی جیسے دنیا میں عادت تھی وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ دنیا میں تکلیف، پریشانی، غم سب کچھ ہوتا ہے، فکریں، ٹارگٹس اچیو کرنے، سب کچھ، تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ آیت نمبر 35، الذی احلنا دار المقامہ، یعنی جنت میں داخلہ اور اس میں ہمیشہ رہنا اللہ کا فضل ہے، کیونکہ آدمی کے اعمال تو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دی ہیں۔ پھر اگر کوئی نیکی کی ہے تو محدود وقت میں کی ہے، اس پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کہ کسی بھی انسان کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت اور فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ وما علی الا البلاغ المبین، کہنا اللہ کا فضل ہے، کیونکہ آدمی کے اعمال تو ان نعمتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دی ہیں۔ پھر اگر کوئی نیکی کی ہے تو محدود وقت میں کی ہے، اس پر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کہ کسی بھی انسان کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت اور فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ وما علی الا البلاغ المبین، رحمت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 36 تا 40 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں لہم ان کے لیے نار آگ ہے جہنم کی، لا یقضی علیہم، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابہا ان کا عذاب۔ کذالک ایسے ہی نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور ہر کافر کو۔ وہم اور وہ، یسترخون چلائیں گے، فیہا اس میں، کیا کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہم کو نکال دے، نعمل ہم اعمال کریں گے، صالحہ نیک، غیرہ سوائے الذی اس کے، کنہ جو ہم تھے، نعمل عمل کرتے۔ اولم کیا نہیں، نعمرکم ہم نے عمر دی تھی تم کو، ما یتذکر فی جو نصیحت حاصل کرتے اس میں، من تذکر جو کوئی نصیحت حاصل کرے گا، جو کوئی چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور آئے تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا بھی،
فذوقوا پس چکھو فما للظالمین نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار۔ ان اللہ عالم بے شک اللہ تبارک جانتا ہے غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی۔ انہ علیم بے شک وہ جانتا ہے علم رکھتا ہے خوب بذات الصدور صدور سینے کے ذاتی راز سینے کے رازوں کو بھی۔ هو الذی جعلکم جس نے بنایا تم کو، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے بنایا تم کو خلائفہ خلیفہ جانشی فی الارض زمین میں۔ فمن کفر پس جو کوئی کفر کرے گا فعلیہ پس اسی پر کفر اس کا کفر ہے۔ ولا یزید الکافرین اور نہیں بڑھاتے کافر بڑھتے مگر کفر میں عند ربہم اپنے رب کے نزدیک الا مگر مقتن صرف بیزاری ہی بیزاری ہے۔ ولا یزید الکافرین اور نہیں بڑھاتے کافر کفرہم کفر الا مگر نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے وہ کفر الا مگر خسارن نقصان یا خسارہ۔ کل آپ کہہ دیجئے ارائی تم کہ مجھے دکھاؤ کیا شرکاءکم جو تمہارے شریک ہیں اللہ زینہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ارونی مجھے دکھاؤ ماذا کیا خلقو انہوں نے پیدا کیا ہے من الارض زمین میں ام یا لہم ان کے لیے شرکن حصہ ہے فی السماوات آسمان میں یا آسمانوں میں ام یا آتینہم یا ہم نے دی ہے ان کو کتاب فہم پس وہ علی بینات دلیلوں پر ہے واضح منہ اس میں سے بلکہ یعیدو بلکہ کیا کہ یعیدو وعدہ کیا جاتا ہے ظالموں سے بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ساتھ فی السماوات بعضا ایک دوسرے کے ساتھ الا مگر غرورا دھوکے کا ہی۔ با محاورہ ترجمہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ایسے ہی ناشکرے کو بدلہ دیا ایسا ہی دیا کرتے ہیں۔ وہم اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمارے رب ہمیں نکال لے ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اور کیا اللہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دیکھی جو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کچھ نہیں کرتا اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ کہہ دو کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ جو دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 36 سے 40 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والذین کفروا لہم نار جہنم۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک نے جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ جہنم میں جانے والے بد نصیبوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور جس کے وارث ہمارے چنے ہوئے بندے۔ ہاں ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم جہنمی جو ہے موت کو آسانی سمجھیں گے، اس کی تمنا کریں گے، مگر یہ ان کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جہنمیوں پر کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مریں گے
اور نہ اس میں وہ زندہ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک آواز لگانے والا آواز دے گا، اے جنت والو۔ وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوا ہوگا۔ پھر وہ آواز دے گا، اے آگ والو۔ وہ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سب نے اسے دیکھا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے جنت والو اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں، اور اے آگ والو اب ہمیشگی ہے، اب کوئی موت نہیں۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا۔ کفار کی ایک تو یہ سزا ہوگی، ان کی موت کی تمنا پوری نہیں ہوگی، پھر اس پر مزید یہ ہے کہ سزا جو ہے ہوگی اس میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ آیت نمبر 37، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهِ۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ بہت چیخیں چلائیں گے۔ جہنمیوں کی تمنا ہوگی کہ انہیں ایک دفعہ نکال دیا جائے جہنم سے تاکہ وہ جا کے نیک عمل کریں، لیکن یہ ان کی غلط بات ہے۔ ایک جگہ پہ کہا گیا نا کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے گا پھر بھی یہ ایسے ہی کریں گے۔ اولم نعمرکم، اس آیت میں کیا بتایا جائے گا کہ اس انسان کا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا جائے گا کہ تم نے سمجھتے ہو تمہیں عمر نہیں ملی تھی، اتنی تمہیں عمر دی گئی، تم چاہتے تو تم اس میں فائدہ اٹھا سکتے تھے، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وجاءکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، رسول آئے، سب کچھ دلیلیں لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، تم نے کیا کیا؟ ماننا ہی نہیں۔ آیت نمبر 38، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یعنی اللہ تعالی ہر غیب کا علم جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اگر انبیاء بھی تھے تو ان کو بھی اللہ نے اپنے غیب کا جتنا چاہا علم دیا، لیکن باقی سارا کا سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ درخواست کریں گے ہم واپس بھیج دو، ہم عمل کریں گے، تو اللہ کو علم ہے، یہ ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم خلائف، آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ انعامات یاد کروا کے بتا رہے ہیں کہ یہ احسان ہے کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی پہلی نسل جاتی ہے تو اگلی آ جاتی ہے، ایسے ہی تم نے کیا کیا؟ تم کو بے حساب نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ تم نے ناشکری کی، احسان کو ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا۔ انکار کر کے کیا کیا ہے؟ عند ربہم الا مقتا، اللہ کے جو نعمتیں تھی ان کا شکر ادا نہیں کیا، مال و اولاد، خلافت، لمبی عمر، سب کچھ ملی، تو یہ سارے چیزوں نے شکر ادا تم نے نہیں کیا ان ساری نعمتوں کے ملنے پہ، بلکہ کیا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا، اللہ کے غضب کو آواز دی۔ آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں زمین میں خلافت دی تھی کہ تم اس کی عبادت کرو، تم نے کیا کیا؟ اوروں کو اللہ کا شریک بنا دیا، ان سے ہی مانگنے لگ گئے۔ تمہارے پاس لاؤ کوئی اس کے ساتھ کوئی دلیل ایسی ہے جو تم اعمال کرتے رہے، تمہارے اعمال کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں کوئی اور پورا کر سکتا ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم کیا تم نے، اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے نا، کوئی تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے، کوئی بات ہے تو لاؤ۔ بَلْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ، کہ بَلْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیر، پنڈت، کاہن، جھوٹے پیشوا، یہ سارے جھوٹے آستانے ان کے، جھوٹے ان کے سب کچھ معاملات، تو ان کو پتہ لگ جائے گا نا یہ ان کے جھوٹے جو وعدے ہیں یہ سارے ختم ہو گئے، اب کچھ حل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو جھوٹی آرزویں دلاتے ہیں نا، ایسے ہی سارے کے سارے جو وعدے کیے ہوئے تھے دنیا میں جن کے پیچھے لگتے رہے وہ سارے کے سارے
باطل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 41 تا 45 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک یمسک کو تھامے ہوئے آسمان اور زمین کو، ان کے تازولا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہ، وَإِنْ اور البتہ اگر زالتا اگر یہ ہٹ جائیں، ان اگر امسکہا ان کے امسکہما کہ کون تھامے گا ان دونوں کو، من احدٍ کوئی بھی، من بعدی اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ حلیم ہے، تحمل والا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہدہ ایمانہم جہدہ پکی پکی پختہ ایمانہم قسمیں، کہ لال بتائی نگر جاہم نذیر آ گیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، لا یکونن تو وہ ضرور ہو جائیں گے، اہدا زیادہ ہدایت والے، من سے اہدا امامی دوسری امتوں سے، فلما پس جب جاہم نذیر ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم نہیں بڑھا ان کا الا مگر نفورا بھاگنا، نفرت، استکبارن تکبر کیا انہوں نے، فی الارض زمین میں، مکر السیئ اور تدبیریں کی بری بری، مکر کیے چالیں چلی بری، ولا یحیق اور نہیں گھیرتی ماکرو تدبیریں سیئ بری، الا مگر بیاہلی جو اس لائق ہوتا ہے یا جس نے وہ تدبیر کی ہوتی ہے، فحل پس کیا، ینظرون وہ منتظر ہیں انتظار کرتے ہیں، الا مگر سنتا طریقہ اولین پہلوں کا، والفلن پس ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کی سنت تبدیل ہوتی، اللہ کا طریقہ تبدیل ہوتا، ولن اور ہرگز نہیں تاجدہ لسنت اللہ تحویلا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں تحویلا کوئی پھیر، کوئی رد و بدل۔ اولم کیا نہیں، یسیرو انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، فینظرو وہ دیکھتے، کیفا کیا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، اللہ زینہ ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وکان اور وہ تھے حالانکہ اشد زیادہ، منہم ان سے قوت میں، وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ کو، لیعجزہ کہ ہرا سکتی کوئی چیز، من شیء کوئی چیز، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا بے شک وہ اللہ کی ذات کانا ہے علیما سب کچھ جاننے والا، قدیرا پوری طرح قادر۔ ولو اور اگر یواخذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے، ناسا لوگوں کو، بما اس وجہ سے، کسبوا جو انہوں نے کمائیاں کی، ما تارا کا تو نہ چھوڑے، اللہ پر، ظاہرہ اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر، من دابہ کوئی بھی چلنے والا، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، الی طرف، اجل مقررہ مسمى وقت تک، اجل وقت مسمى مقررہ، فیضا پر جب، جا آ جائے گا، اجلہم ان کا وقت، فإن اللہ کانا پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بے عبادی اپنے بندوں کے بارے بندوں کو، بصیرہ خوب دیکھ رہا۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے، اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو تھامے گا نہیں، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار، بے شک بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعہ اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور بھی ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ نہ دیا، زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیر اپنے کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ اب یہ پہلے لوگوں سے ہونے والے طریقے کے سوا کس چیز کا انتظار کریں، بس نہ تو کبھی اللہ کے طریقے کو بدل دینے کی کوئی صورت ہوگی، اور نہ کبھی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائے گا۔
اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اس کو کوئی عاجز کر دے، بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 کی آیات نمبر 41 تا 45 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ تمہارے شریک ہیں، انہوں نے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی، وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، جبکہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات پیدا بھی کی ہے اور اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے اتنے عظیم اتنے بڑے آسمان کو اور زمین کو اس کی اپنی اپنی جگہ پہ تھام رکھا ہے، کسی زلزلے یا حادثے سے اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ ہوتا یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے سفر کے دوران میں عرب کے مختلف دوسرے شہروں میں، دوسرے مختلف ملکوں میں سفر کے لیے جاتے تو اہل کتاب سے ان کی ملاقات ہوتی، تو اہل کتاب ان کو بت پرستی کی اور جہالت کی کے طعنے دیتے، تو یہ جواب میں کہتے کہ تم لوگوں کے پاس تو اللہ کا رسول اور کتابیں آئی، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، اگر ہمارے پاس آیا ہوتا یا اگر آئے گا تو جتنی تم نے ہدایت حاصل کی ہے نا، ہم تم سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ اس بات پر وہ پکی پکی قسمیں کھاتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس نبی آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، اب جائے اس کے کہ باقی امتوں سے زیادہ ہدایت قبول کرتے، اس شرک پر اڑے رہے، بلکہ اللہ کے نبی کی آمد نے ان کو بھاگنے پر بدکنے پر اور مجبور کر دیا، وہ اور بڑھ گیا ان کا بدکنا، پہلے سے بھی اور برے عادتوں میں بدل گئی ان کے۔ آیت نمبر 43، استکبارا فی الارض، یعنی اللہ کے نبی کا انکار کرنا، اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچا بڑا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نبی کو مانیں گے، پیغمبر کو مانیں گے تو پھر اس کا تابع ہونا پڑے گا۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور حق سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس طاقت امانت کو جاننے کے باوجود ایمان لانے کی بجائے حق کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بری تدبیریں کی، خوفناک قسم کی سازشیں بنائیں۔ پھر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی بجائے ضد میں آ کر وہ اور دین سے دور چلے گئے۔ تفصیلات تو جیسے ہم سب جانتے ہی ہیں نا، وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یعنی اگر وہ بری تدبیریں کرتے ہیں نا تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی تو کیا ہوا؟ پھر خود ہی ناکام ہوئے، خود ہی نامراد ہوئے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ مجرموں کو پہلے مہلت دیتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہے، پہلے رسی دراز کرتا ہے، پھر ان کو کھینچ لیتا ہے اس رسی کو۔ تو یہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور اہل ایمان کو
جو اللہ نے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ دیتا ہے. سارے اللہ کے سنت کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آیت نمبر 44. اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین و آسمان میں چل کے انہوں نے دیکھا نہیں؟ جو ایسا کرتے رہے ہیں تو ان کو اللہ نے پکڑ لیا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے؟ بالکل بھی نہیں بچ سکے. کیونکہ اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے سب کچھ کرنے پر، ان کو پکڑنے پر. آیت نمبر 45. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، تفسیر پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ اگر انسانوں کی باتوں پر، اس کے اعمال پر، جو وہ زبان سے مختلف الفاظ نکالتا ہے، مختلف بددعائیں بعض بچوں کو مائیں دے لیتی ہیں، یا خود اپنے لیے کہتا ہے، یا ایسے الفاظ جو انسان غلط منہ سے نکالتا ہے، اگر اس پہ ان الفاظ پہ اللہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی انسان زندہ ہی نہ رہے. اور انسان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگے تو بھی کوئی زندہ زمین پر نہ چلے پھرے. کیونکہ اللہ کی ذات مہلت دیتی ہے، انسان کو معاف کرتی ہے توبہ کا، بار بار اس کو توبہ کے لیے مہلت دیتی ہے. تو جب وقت آ جائے گا مقررہ، تو اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، تو اسے پتہ ہے کون کہاں ہے. کوئی بھی اسے چھپا نہیں رہ سکے گا، نہ اس کی گرفت سے بچ سکے گا. پھر اللہ کا کوئی حال بھی، کسی بھی انسان کا کوئی بھی حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ ہر لمحے اچھے برے ہر کسی کا عمل اور ہر انسان کا عمل دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. اس سے بندوں کی بڑی خبر ہے. الحمدللہ ہماری سورہ فاتر مکمل ہوگی. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.